ایک وقت کا خلیفہ مجاہدین ایک اشارے پر سارے کے سارے باغیوں کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذات کے لیے کسی کا خون نہیں بہانا۔ آج ہم اسی نبی کے پیروکار ہو کر اپنی ذات کو دیکھیں، ہماری ذات کی اوقات کتنی ہے اور ہم اپنی ذات کو شریعت سے کتنے موقعوں پر بالا تر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صبح کی نماز کی بات کرتا ہوں۔ صبح کی نماز کے اندر ہم لوگ عملاً یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ ہماری نیند کی اوقات زیادہ ہے، اللہ کے حکم نماز کی اوقات کم ہے، اس لیے سوئے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی کہ اللہ کے حکم کی اوقات زیادہ ہے، نماز کی اوقات زیادہ ہے، نماز کا مرتبہ زیادہ ہے، ہماری نیند کا مرتبہ اتنا نہیں ہے، ہماری نیند کی کچھ وقت نہیں ہے، تو ہم اٹھ کر مسجد میں آ جاتے، لیکن ہم عملاً یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہماری نیند کی اوقات زیادہ ہے، نماز کی اوقات کم ہے۔ یہ ہم مسلمان اپنے رویے سے ثابت کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ جس گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوم کر گئے ہیں، اس نبی کی عظمت میرے خون سے زیادہ ہے، اس گلی کی عظمت میرے خون سے زیادہ ہے۔ آج ہم ان صحابہ کا نام لیتے ہیں۔ اپنا کردار دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صفت سخاوت تھی، بے حد سخی تھے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں ہم کتنے سخی ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہم کتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے اندر سینکڑوں کے حساب سے سامان سے لدے ہوئے اونٹ اور گھوڑے دے دیے، اور ہم جمعے والے دن اوپر کی جیب میں 10 کا نوٹ علیحدہ رکھ کر لاتے ہیں کہ مسجد میں صرف 10 کا نوٹ دینا ہے، اور یہ اوپر والی جیب میں رکھتے ہیں کہ نیچے والی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو کہیں 20 کا نوٹ نہ نکل آئے۔ یہ ہماری سخاوت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے لیے پورا پلاٹ، پوری زمین جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کی تھی، اکیلے جا کر خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی، اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی چندہ کریں گے، جیب سے کچھ نہیں دیں گے، چندہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی تھی، چندے کے لیے لوگوں سے نہیں کہا تھا، خود اپنی ضرورت سمجھا کہ یہ اگر میں زمین وقف کروں گا، اللہ کے گھر کے لیے میں کچھ خرچ کروں گا تو وہ میرے کام آئے گا۔ نہ کمیٹی بنائی، نہ کہیں جا کر کسی سے چندے کی اپیل کی، خود گئے، وہ پلاٹ خریدا اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ نے یہاں پر ان کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آج ہم مسجد کی تعمیر کے اندر یا جہاں پر بھی کوئی بھی کام ہو رہا ہو نیکی کا، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ محلے کے اندر تو بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ مسجد تو ایک اجتماعی جگہ ہے، مسجد کے اندر ہم حساب لگا سکتے ہیں کون بندہ کتنا سخی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنت کی خاطر پورا پلاٹ دے دیا، اور ہم لوگوں سے جب مسجد کے بارے میں بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم چندہ کریں گے، فلاں آدمی سے بھی بات کریں گے، فلاں آدمی سے بھی بات کریں گے، فلاں آدمی کو بھی فون کریں گے، لیکن جیب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اپنی کمائی سے نہیں دیں گے کچھ بھی۔